محبت کے 40 قاعدے۔ پہلا، ہم خدا کو جیسا دیکھتے ہیں یہ ہماری اپنی سوچ کا عکس ہے۔ اگر خدا کے بارے میں سوچتے وقت ڈر اور الزام دل میں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں بہت ڈر اور الزام بھرا ہے۔ اگر ہم خدا کو پیار اور رحمت سے بھرا دیکھتے ہیں تو ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ 2، سچائی کا راستہ دل سے گزرتا ہے، دماغ سے نہیں۔ اپنے دل کو اپنا رہنما بناؤ، دماغ کو نہیں۔ اپنی نفس کی چنوتی کو دل سے قابو کرو، یہ تمہیں خدا کی پہچان دلائے گا۔ 3، تم خدا کو ہر چیز اور ہر شخص میں دیکھ سکتے ہو، کیونکہ خدا مسجد یا مندر تک محدود نہیں۔ لیکن اگر تمہیں یہ جاننا ہے کہ خدا کا گھر کہاں ہے تو ایک ہی جگہ دیکھو، سچے عاشق کے دل میں۔ 4، عقل اور پیار الگ چیزوں سے بنے ہیں۔ عقل انسان کو الجھن میں ڈال دیتی ہے اور کچھ نہیں کھونے دیتی، جبکہ محبت ہر الجھن کو کھول دیتی ہے اور سب کچھ داؤ پر لگا دیتی ہے۔ عقل ہمیشہ ڈرتی ہے اور کہتی ہے زیادہ جوش سے بچو، جبکہ محبت کہتی ہے کوئی فکر نہیں، جاؤ۔ عقل آسانی سے نہیں ٹوٹتی، لیکن محبت خود کو خاک میں ملا سکتی ہے۔ لیکن خاک میں خزانے چھپے ہوتے ہیں، ٹوٹا ہوا دل خزانوں کو چھپاتا ہے۔ 5، دنیا کے زیادہ تر مسئلے غلط زبان اور سمجھ کے کمی سے پیدا ہوتے ہیں۔ لفظوں کو ان کی ظاہری شکل پر نہ لو۔ جب تم پیار کے دائرے میں داخل ہوتے ہو تو زبان بیکار ہو جاتی ہے۔ جو لفظوں میں نہیں کہا جا سکتا وہ صرف خاموشی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ 6، تنہائی اور اکیلا پن 2 الگ چیزیں ہیں۔ جب تم تنہا ہوتے ہو تو اپنے آپ کو یہ سوچ کر دھوکہ دے سکتے ہو کہ تم صحیح راستے پر ہو۔ اکیلا پن بہتر ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے اکیلے ہونا بنا تنہا محسوس کیے۔ لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ ایک ایسا شخص مل جائے جو تمہارا آئینہ ہو۔ یاد رکھو، صرف دوسرے کے دل میں تم اپنے آپ کو اور خدا کی موجودگی دیکھ سکتے ہو۔ 7، جو بھی تمہاری زندگی میں ہوتا ہے، چاہے کتنا بھی پریشان کن کیوں نہ لگے، کبھی مایوسی کے شہر میں مت جاؤ۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں، خدا تمہارے لیے ایک نیا راستہ کھولے گا۔ شکر ادا کرو۔ شکر کرنا آسان ہے جب سب ٹھیک ہو، لیکن صوفی اس کے لیے بھی شکر گزار ہوتے ہیں جو اسے دیا گیا اور جو اسے منع کیا گیا۔ 8، صبر کا مطلب چپ چاپ سہنا نہیں، اس کا مطلب ہے کسی چیز کے انجام کو دیکھنا۔ صبر کا مطلب ہے کانٹے کو دیکھ کر گلاب سوچنا، رات کو دیکھ کر صبح دیکھنا۔ بے صبری کا مطلب ہے دور کی نہ دیکھنا۔ خدا کے عاشق کبھی صبر نہیں کھوتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہلال کا پورا چاند بننے کے لیے وقت چاہیے۔ 9، مشرق ہو یا مغرب، جنوب ہو یا شمال، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہارا مقصد جو بھی ہو، ہر سفر کو اپنے اندر کا سفر بناؤ۔ اگر تم اندر سفر کرو گے تو پوری دنیا اور اس سے بھی آگے سفر کر لو گے۔ 10، انسان جانتا ہے کہ بنا درد کے ماں بچے کو جنم نہیں دے سکتی۔ اسی طرح نئے آپ کے پیدا ہونے کے لیے مصیبت ضروری ہے۔ جیسے مٹی کو
سخت آگ سے گزارنا پڑتا ہے تاکہ مضبوط ہو۔ پیار بھی مصیبت سے ہی مکمل ہوتا ہے۔ 11 محبت کی تلاش تمہیں بدل دیتی ہے۔ جو محبت کی تلاش میں نکلتا ہے وہ راستے میں پکا ہو جاتا ہے۔ جب تم محبت ڈھونڈنے نکلتے ہو تو اندر اور باہر سے بدلنے لگتے ہو۔ 12 اس دنیا میں پاکھنڈ اور جھوٹے استاد اتنے ہیں جتنے آسمان میں ستارے۔ طاقت کے پجاری اور خود پرست لوگوں کو سچے استادوں سے نا غلط سمجھو۔ سچے روحانی استاد تمہارے ذہن اپنی طرف نہیں کھینچتے، نہ ہی پوری اطاعت یا تعریف مانگتے ہیں۔ وہ تمہیں اپنے اندر کی قدر کرنا سکھاتے ہیں۔ سچے استاد شیشے کی طرح ہوتے ہیں، وہ خدا کی روشنی کو گزرنے دیتے ہیں۔ 13 جو تبدیلی تمہارے راستے میں آئے اس کا مقابلہ نہ کرو، بلکہ زندگی کو اپنے ذریعے جینے دو۔ یہ کیوں فکر کرنی کہ زندگی الٹ پلٹ ہو رہی ہے؟ تمہیں کیا پتہ کہ جو طرف تمہیں پسند ہے وہ نئی طرف سے بہتر نہیں۔ 14 خدا تمہارے کام کو باہر اور اندر سے مکمل کرنے میں مصروف ہے۔ ہر انسان ایک ادھورا کام ہے جو دھیرے دھیرے مکمل ہو رہا ہے۔ ہر شخص ایک ادھورا فن کا نمونہ ہے جو مکمل ہونے کے لیے ترستا اور کوشش کرتا ہے۔ خدا ہر ایک سے الگ الگ ڈیل کرتا ہے کیونکہ انسانیت ایک باریک کلاکاری ہے جہاں ہر نقطہ برابر اہم ہے۔ 15 خدا کو پیار کرنا آسان ہے کیونکہ وہ مکمل اور بے عیب ہے۔ اصل مشکل دوسرے انسان سے پیار کرنا ہے، ان کے سب نقصوں کے باوجود۔ یاد رکھو تم صرف اس چیز کو پیار کر سکتے ہو جس کی قابلیت تم میں ہے۔ بنا پیار کے کوئی حکمت نہیں۔ جب تک ہم خدا کی مخلوق سے پیار نہ کریں، نہ ہم خدا سے سچ میں پیار کر سکتے ہیں، نہ ہی اسے جان سکتے ہیں۔ 16 سچا ایمان وہی ہے جو اندر ہوتا ہے، باقی سب دھل جاتا ہے۔ ایک ہی قسم کی میل ہے جو پاک پانی سے نہیں دھلتی، نفرت اور تعصب جو روح کو گندا کرتا ہے۔ تم اپنے جسم کو پرہیز اور روزوں سے پاک کر سکتے ہو، لیکن دل کو صرف محبت پاک کرتی ہے۔ 17 پوری کائنات ایک انسان کے اندر ہے۔ جو کچھ تم دیکھتے ہو، جس سے تم نفرت کرتے ہو، یا جن لوگوں کو تم برا سمجھتے ہو، وہ سب تم میں ہے۔ اس لیے شیطان کو باہر نہ ڈھونڈو۔ شیطان کوئی عجیب طاقت نہیں جو باہر سے حملہ کرتی ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو سچائی اور ہمت سے دیکھو تو سمجھ جاؤ گے کہ وہ ایک عام آواز ہے جو اندر سے آتی ہے۔ 18 اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے بہتر سلوک کریں تو پہلے اپنے آپ سے سلوک بدلو۔ جب تک تم خود سے سچا پیار نہیں کرتے، کوئی تم سے پیار نہیں کر سکتا۔ جب تم یہ حاصل کر لو تو ہر کانٹا جو لوگ تم پر پھینکیں اس کا شکر ادا کرو۔ یہ اشارہ ہے کہ جلدی تم پر گلاب برسیں گے۔ 19 یہ مت سوچو کہ راستہ تمہیں کہاں لے جائے گا، بس یہ پہلا قدم اٹھاؤ۔ یہ سب سے مشکل ہے اور اس کی ذمہ داری تم پر ہے۔ ایک بار قدم اٹھاؤ، باقی سب خود بخود ہو جائے گا۔ بہاؤ کے ساتھ مت جاؤ، بہاؤ بنو۔ 20 ہم سب خدا کے صورت پر بنائے گئے، لیکن ہر ایک الگ اور نایاب ہے۔ کوئی دو لوگ ایک جیسے نہیں، دل ایک ہی دھڑکن پر نہیں دھڑکتے۔ اگر خدا چاہتا
کہ سب ایک جیسے ہوتے تو ایسا کرتا۔ اس لیے اختلاف کو ناپسند کرنا اور اپنے خیالات دوسروں پر تھوپنا خدا کے مقدس نقشے کی بے ادبی ہے۔ 21 جب خدا کا سچا عاشق شراب خانے میں جاتا ہے تو وہ شراب خانہ اس کا عبادت خانہ بن جاتا ہے، لیکن جب شرابی وہاں جاتا ہے تو وہ شراب خانہ ہی رہتا ہے۔ ہر کام دل کا فرق ہے، نہ کہ باہری شکل کا۔ صوفی لوگوں کو ان کی شکل یا پہچان سے نہیں جانتے۔ جب صوفی کسی کو دیکھتے ہیں تو دونوں آنکھیں بند کرتے ہیں اور وہ آنکھ جو اندر کا علم رکھتی ہے اس سے دیکھتے ہیں۔ 22 زندگی ایک ادھار ہے اور یہ دنیا حقیقت کا ایک نقلی نقشہ ہے۔ صرف بچے کھلونوں کو اصلی سمجھتے ہیں، لیکن انسان یا تو کھلونوں کے پیار میں پڑ جاتے ہیں یا اسے بے ادبی سے توڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ اس زندگی میں ہر قسم کے انتہا سے بچو، کیونکہ یہ تمہارے اندر کا توازن خراب کرتے ہیں۔ صوفی انتہا پر نہیں جیتے، وہ ہمیشہ نرم اور متوازن رہتے ہیں۔ 23 انسان خدا کی مخلوق میں نایاب ہے۔ خدا کہتا ہے میں نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ ہر ایک انسان بنا کسی استثناء کے زمین پر خدا کا نائب بنایا گیا ہے۔ خود سے پوچھ کتنی بار تم نائب کی طرح زندگی جیتے ہو۔ اس روح کو ڈھونڈنا اور اس کے مطابق جینا ہر انسان کا فرض ہے۔ 24 جہنم اور جنت یہاں اور ابھی ہیں۔ جہنم کے بارے میں فکر یا جنت کے خواب چھوڑو، کیونکہ دونوں اسی لمحے میں ہیں۔ ہر بار جب ہم پیار کرتے ہیں جنت میں چڑھتے ہیں، جب نفرت، حسد یا جھگڑا کرتے ہیں تو جہنم میں گرتے ہیں۔ 25 ہر شخص قرآن کو اپنی سمجھ کے مطابق الگ لیول پر سمجھتا ہے۔ 4 لیول ہے۔ پہلا ظاہری مطلب ہے جسے زیادہ تر لوگ قبول کرتے ہیں، دوسرا اندر کا مطلب، تیسرا اندر کے اندر، اور چوتھا اتنا گہرا کہ لفظوں میں نہیں آتا، وہ بیان نہیں ہو سکتا۔ 26 کائنات ایک ہے اور ہر چیز اور ہر شخص ایک دیکھے نہ جانے والے جالے سے جڑے ہیں، چاہے ہمیں پتہ ہو یا نہ ہو۔ ہم سب ایک خاموش بات چیت میں ہیں۔ نقصان نہ کرو، رحمت دکھاؤ اور کسی کے پیچھے برائی نہ کرو، چاہے وہ بات چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ جو لفظ ہم کہتے ہیں وہ غائب نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ کے لیے فضا میں رہتے ہیں اور وقت آنے پر ہمیں واپس ملتے ہیں۔ ایک کا درد سب کو دکھ دیتا ہے، ایک کی خوشی سب کو مسکراہٹ دیتی ہے۔ 27 جو بھی تم بولتے ہو، اچھا یا برا، وہ تمہیں واپس آئے گا۔ اگر کوئی تمہارے بارے میں برا سوچتا ہے تو اس کے بارے میں برا بولنا مسئلے کو اور برا کرتا ہے۔ اس کے بجائے 40 دن اور راتوں تک اس کے بارے میں اچھا سوچو اور بولو۔ 40 دن کے بعد سب بدل جائے گا، کیونکہ تم اندر سے بدل جاؤ گے۔ 28 ماضی ایک تشریح ہے، مستقبل ایک وہم۔ دنیا وقت کے سیدھے راستے سے نہیں چلتی، وقت ہم میں اور ہمارے ذریعے چلتا ہے، ان گنت چکروں میں۔ ہمیشہ کا مطلب بے انتہا وقت نہیں، بلکہ بے وقت ہونا ہے۔ اگر تم ہمیشہ کی روشنی محسوس کرنا چاہتے ہو تو ماضی اور مستقبل کو بھول کر اسی لمحے میں رہو۔ 29 تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری زندگی پہلے سے طے ہے۔ سب کچھ تقدیر پر چھوڑنا اور کائنات کے ساز میں حصہ نہ لینا جہالت ہے۔ کائنات کا ساز 40 مختلف لیول پر ہے۔ تمہاری تقدیر وہ لیول ہے
جہاں تم اپنا ساز بجاتے ہو، تم اپنا آلہ نہیں بدل سکتے، لیکن اسے کتنا اچھا بجانا ہے یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ 30 سچے صوفی ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان پر ناحق الزام لگایا جائے، حملہ کیا جائے یا سب طرف سے برا کہا جائے، وہ صبر کرتے ہیں اور کسی کے خلاف ایک بھی برا لفظ نہیں بولتے۔ صوفی الزام نہیں لگاتا، جب خود ہی نہیں تو دشمن، حسید یا دوسرے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب صرف ایک ہے تو الزام کس پر لگائے؟ 31 اگر تم اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اندر سے نرم ہونا پڑے گا۔ ایمان کے سخت ہونے کے لیے دل کو پر کے جیسے نرم ہونا چاہیے۔ بیماری، حادثہ، نقصان یا ڈر، کسی نہ کسی طریقے سے ہم سب کو سبق ملتا ہے کہ خود غرضی اور تعصب چھوڑو اور زیادہ رحم دل بنو۔ کچھ لوگ سبق سیکھ لیتے ہیں اور نرم ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ اور سخت ہو جاتے ہیں۔ 32 تم اور خدا کے بیچ کسی کو نہ آنے دو، نہ امام، نہ پادری، نہ رہبائے، نہ کوئی اور دینی رہنما، نہ روحانی استاد، نہ تمہارا ایمان۔ اپنے عقیدوں اور قواعد پر یقین رکھو، لیکن انہیں دوسروں پر مت تھوپو۔ اگر تم دوسروں کے دل توڑتے ہو تو کوئی بھی دینی فرض اچھا نہیں۔ بت پرستی سے بچو، کیونکہ یہ تمہاری نظر کو دھندلا کرے گی۔ صرف خدا کو اپنا رہنما بناؤ، سچائی سیکھو، لیکن اپنی سچائی کو بت نہ بناؤ۔ 33 ہر شخص دنیا میں کہیں جانا اور کچھ بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن موت کے بعد سب چھوڑ جاتا ہے۔ تمہیں بے وجودگی کا بلند مقام حاصل کرنا چاہیے۔ زندگی کو صفر کی طرح ہلکا اور خالی جیو۔ ہم ایک برتن کی طرح ہیں، باہر کی سجاوٹ نہیں۔ اندر کا خالی پن ہمیں سیدھا رکھتا ہے۔ جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں، بے وجودگی کا شعور ہمیں چلاتا ہے۔ 34 تسلیمات کا مطلب کمزور یا چپ چاپ ہونا نہیں، نہ یہ تقدیر وادی ہے، نہ ہار ماننا، بلکہ سچی طاقت تسلیمات میں ہے۔ وہ طاقت جو اندر سے آتی ہے، جو زندگی کے الہی ماہی کے سامنے جھکتا ہے، وہ سکون اور امن میں جیتا ہے، چاہے دنیا کتنی بھی اتار چڑھاؤ سے کیوں نہ گزرے۔ 35 دنیا اختلاف پر قائم ہے۔ ہر انسان کے اندر وجود اور کفر دونوں ہیں۔ مومن کو اپنے اندر کے کافر سے ملنا چاہیے اور کافر کو اپنے اندر کے چپ مومن کو جاننا چاہیے۔ جب تک تم انسان کامل نہ بنو، ایمان ایک ڈرا ڈرا عمل ہے جو اس کے مخالف کفر کے ساتھ چلتا ہے۔ 36 دنیا اکر بقا پر نہیں، نہ ایک قطرہ مہربانی بے مزد رہتا ہے، نہ ایک ذرہ برائی۔ دوسروں کے مکر، دھوکے یا چلن یاد رکھو، خدا بھی چال چلتا ہے، وہ سب سے بڑا مدیر ہے۔ کوئی پتا بھی خدا کے علم کے بغیر نہیں ہلتا، بس اس پر یقین رکھو، جو خدا کرتا ہے خوبصورت کرتا ہے۔ 37 خدا ایک باریک گھڑی ساز ہے، اس کا نظام اتنا باقاعدہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے، نہ ایک منٹ پہلے نہ ایک منٹ بعد۔ یہ گھڑی سب کے لیے برابر چلتی ہے، ہر ایک کے لیے پیار کا وقت ہے اور موت کا وقت ہے۔ 38 اپنے آپ سے پوچھنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی، کیا میں اس زندگی کو بدلنے کے لیے تیار ہوں جو میں جی رہا ہوں؟ کیا میں اندر سے بدلنے کو تیار ہوں؟ اگر تمہارا ایک دن پچھلے دن جیسا ہے تو یہ افسوس کی بات ہے۔ ہر لمحے
اور ہر سانس کے ساتھ تمہیں نیا ہونا چاہیے۔ نئی زندگی میں پیدا ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، موت سے پہلے مر جاؤ۔ 39 قدر بدلتی ہے لیکن دور ہمیشہ وہی رہتا ہے۔ ہر چور جو دنیا سے جاتا ہے اس کی جگہ نیا چور آتا ہے۔ ہر اچھا انسان جو مرتا ہے اس کی جگہ نیا آتا ہے۔ اسی طرح نہ کچھ وہی رہتا ہے نہ کچھ سچ میں بدلتا ہے۔ 40 بنا محبت کی زندگی بیکار ہے۔ یہ مت سوچو کہ کیسی محبت چاہیے، روحانی یا جسمانی، الہی یا دنیاوی، مشرقی یا مغربی۔ یہ تقسیم صرف اور تقسیم لاتی ہے۔ محبت کا کوئی لیبل نہیں، کوئی تشریح نہیں۔ محبت وہ ہے جو ہے، صاف اور سادہ۔ محبت زندگی کا پانی ہے اور عاشق آگ کی روح۔ جب آگ پانی سے محبت کرتی ہے تو کائنات الگ انداز سے چلتی ہے۔